المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سیرت سرور دو عالم 1985 سے یہ بابرکت ذکر تاریخی واقعات کی تفصیل کے ساتھ شروع ہوا اور الحمدللہ اب ہم نویں سال میں داخل ہو چکے ہیں اور اس نویں سال کی بھی آج 7ویں تقریر ہے. اس طرح مجموعی طور پر 135 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج 136ویں تقریر فتح مکہ کے دن جہاد کے وقت عصر تک کے حالات. پروردگار عالم نے قرآن میں بار بار ایک وعدہ لیا ہے صاحبان ایمان سے اور پھر ایک وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. وعدہ تو ان سے یہ لیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ اللہ نے تم سے تمہارے نفس اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے. چنانچہ جہاں کہیں اللہ یعنی دین خدا کو ضرورت پیش آئے، مال قربان کرنے کا موقع ہے تو مال قربان کرو، جان دینے کا موقع ہے جان دو، اولاد دینے کا موقع ہے اولاد دو. زحمتیں اٹھانا پڑے زحمتیں برداشت کرو، ہجرت کرنا پڑے ہجرت کرو. اور اللہ کا تم سے وعدہ یہ ہے کہ آخرت کے تمام در انعامات کے ساتھ اس دنیا میں بھی کان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ مومن کا حق ہم پر ہے کہ ہم اس کی نصرت کریں، ہم اس کی مدد کریں، ہم اسے فتح عطا کریں. اور پھر 8 سال گزرے ہجرت کے واقعے جو قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفصیل 12,000 کا وہ لشکر اسلام کی دیکھ رہا کہ جنہیں پروردگار اسی مکہ شہر میں جہاں سے رات کے اندھیرے خوف کے عالم میں ہجرت کرنا پڑ رہی تھی روز روشن میں حکمران بنا کے بھیجا. اور وہ تمام مکے والے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے صاحبان ایمان کی مدد کی. لشکر اسلام اللہ کے رسول کی قیادت میں مکے میں داخل ہو کر حرم تک پہنچ چکا ہے. حرم کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، کلید بردار سے چابی لے کے اسے واپس کر دی گئی اور خانہ خدا سے تمام بتوں کو نکالا جا چکا ہے. یہاں تک گزشتہ منگل کو ہماری تقریر پہنچی اور یہ سارے واقعات صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کے اندر پیش آ گئے. یعنی روایتوں کا جملہ ہے کہ ظہر کی اذان سے خاصا پہلے یہ تمام واقعات مکمل ہو چکے ہیں. اب ترتیب کے اعتبار سے تو بعض واقعات بعد میں بیان ہونا چاہیے، لیکن ہم کیونکہ ترتیب سے زیادہ موضوع کے ربط کا خیال کرتے اس لیے وہ جو موضوع چل رہا تھا پہلے وہ مکمل ہو جائے. خانہ خدا سے بتوں کو توڑ کے نکالا جا رہا، یہاں تک کہ جو تصویریں جنہیں خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بنایا گیا انہیں بھی پانی منگوا کے مٹایا گیا. خصوصیت کے ساتھ 3 تصویریں خانہ کعبہ کی دیوار پہ بہت نمایاں بنائی گئی تھی. اندرونی دیوار پہ اندر حضرت ابراہیم کی تصویر، حضرت اسماعیل کی تصویر اور جناب مریم کی تصویر. اور جناب مریم کی تصویر مورخین کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ یہ تصویر خانہ کعبے کی اندرونی دیوار پہ کیسے ہے. اس لیے کہ مکے میں عیسائیت کا زور کبھی بھی نہ رہا. یہ بات حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ کے گئے اور وہاں سے لے کے بت پرستی آنے تک عیسائیت کبھی بھی مکے میں نہیں پہنچ پائی. یہ تصویر کیسے بنائی گئی اس پر بہت ساری بحثیں کی ہیں مورخین نے اور ان کا خلاصہ یہی نکالا وہ بہرحال مذہبی اعتقاد سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ کہ مکے کے لوگ سفر تجارت کے لیے شام اکثر جاتے تھے. بار بار سیرت رسول میں یہ ذکر آیا
کہ اس زمانے میں دنیا کے دو علاقوں یعنی مغرب اور مشرق کو ملانے والا یہی عرب کا خطہ تھا. اس لیے کہ نہر سوئز بنی نہیں تھی کہ سمندری راستے سے انسان ایشیا سے یورپ جائے اور خشکی کا راستہ بہرحال تجارتی قافلوں کو بہت طویل پڑتا تھا. تو ایک آسانی تھی کہ عرب کے ایک سرے پہ یمن ہے, دوسرے سرے پہ شام. مشرق کا سارا سامان تجارت یمن میں آ کے اتار دیا جاتا ہے, وہاں سے قافلوں کی صورت میں شام پہنچا دیا جاتا ہے, اور پھر شام کے آگے یورپ. تو شام میں کیونکہ عیسائیت کا بہت زیادہ زور تھا اور مکے کے تاجر شام بہت کثرت سے آتے جاتے, تو شاید وہاں سے حضرت مریم کی تصویر اور ان کے تقدس کے جذبے کو لے کے آئے بحیثیت مذہب. مکے میں حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ کا کبھی ذکر نہیں ہوا. جیسا خود یہ بتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بت بھی اسی طرح سے خانہ خدا, بلکہ خانہ خدا سے چھوڑ پورے عرب میں بت پرستی بھی اسی طریقے سے داخل ہے. کہ وہ عرب کا مشہور تاجر جب شام کے علاقے میں گیا اور دیکھا گیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, ان کا فائدہ کیا؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے ہم ان سے گڑگڑا کے دعا کرتے ہیں تو یہ بارش برسا دیتے, اور رزق میں کبھی کمی ہوتی ہے اور ہم ان کے سامنے اپنی منت پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے رزق کو بڑھا دیتے. تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز, یہ تو ہمارے بھی مسئلے, کبھی ہمیں بھی رزق کی کمی ہوتی, کبھی ہمارے یہاں بھی بارشیں نہیں ہوتی, تو لاؤ ہم ان کو لے کے آتے اور پھر خانہ خدا میں لے کے آ گئے. تو بت پرستی عرب میں آئی تھی باہر, کیونکہ عرب کا دین تو حضرت اسماعیل کا دین ہونا چاہیے. پہلی آبادی ہی دو ایسی شخصیتوں نے کی, ان میں ایک معصوم تھا, ایک معصوم کی ماں. تو یہی دیکھ کر جیسے ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں عجیب عجیب مشینیں نظر آتی, بھائی یہ مشین کس کام کی؟ اس نے کہا اس کا یہ فائدہ کہ آپ بیٹھے رہیے گھر میں, باہر کوئی گھنٹی بجائے گا اس کی تصویر آ جائے گی. ہم نے کہی تو بہت اچھی چیز, تاکہ ہمیں بھی دے دیجیے کتنے روپے کی. اسی انداز میں عرب کے اندر یہ ساری خود بھی شام کے علاقے سے آئے اور غالباً حضرت مریم کی تصویر بھی وہاں سے آتی. حضرت مریم کی تصویر تو اس طرح کو, لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر نہ صرف یہ عربوں نے یہ خیال کرتے ہوئے بنائی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد ہیں, بلکہ بعد میں انہی تصویروں سے جوئے کا کام لیا جانے لگا. ان کے قریب وہ کچھ تیر رکھ دیے گئے اور کچھ تیروں پہ لکھا تھا نعم, کچھ پہ لکھا تھا لا, یعنی ہاں اور نہیں. اور بتوں میں یہ تیر بت پرستی کرنے والے جوؤں میں ان تیروں کو استعمال کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نام پہ ہم جوا کھیل رہے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے جہاں بت توڑے اور مولا سے بت شکنی کروائی اور جہاں تصویروں کو پانی منگوا کے صاف کرایا, تو وہاں پہ جس وقت نگاہ جوئے کے ان تیروں پہ پڑی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر کے ساتھ لٹک رہے تھے, تو انتہائی جلال کے عالم میں انہیں توڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان لوگوں نے کیسی مقدس شخصیتوں پر کیسا بہتان باندھا. اب کچھ کتابوں میں یہ لکھا کہ باقی سارے عمل تو مکمل ہو گئے, تصویریں وہ مٹائے جانے کے باوجود ہلکے ہلکے ان کے نشانات رہ گئے. اور پھر عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جس وقت خانہ خدا سے وہ گولہ باری ہوئی اور اس کی دیواریں توڑی گئی, تو دیواریں ٹوٹی تھی اور دوبارہ دیواریں بنائی گئی, سب تصویروں کے نشان اور نقش مکمل طور پر مٹے. ان سارے خانہ خدا کی تصویر کے اعمال کے بعد اللہ کے رسول باہر آئے. حبل بت جو مکے میں موجود سب سے بڑا بت تھا. عربوں کے پاس 5 بت بہت بڑے تھے, لات, منات, عزا, ہوا اور حبل. ان 5 میں خالی حبل وہ بت تھا جو خانہ خدا میں رکھا اور 360 بتوں کا بھی اس کو خدا مانا جاتا تھا. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول خصوصی ہدایات کے تحت اسے وہاں دفن کروایا کہ جب تک خانہ خدا کی نئی تعمیر نہیں ہوئی ساری دنیا کے حاجی اسی راستے سے حرم میں داخل ہوتے. اب اتنا بڑا کر دیا خانہ کعبہ کے صحن کہ وہ جو دروازہ تھا رسول کے زمانے اب وہ خانہ خدا کے بالکل قریب آ گیا. اتنا پھیلتا چلا گیا خانہ خدا کا صحن بھی اور اس کی عمارت بھی. 4 بڑے بت بھی باقی ہیں, وہ سب کے سب مکے سے باہر. ان میں سے ایک بت جو منات ہے, جو مدینے والوں کا بت تھا, یہ مکے اور مدینے کے درمیانی راستے پر مکے سے بہت دور.
خدیج نام کے مقام پر واقع تھا. خدیج کا نام و نشان مٹ گیا تھا، لیکن سعودی حکومت نے اب جو نئی سڑک بنائی ہے مکے سے مدینے جانے کی، اس میں خدیج شہر آتا. یہ منات وہاں پر تھا. پیغمبر نے جب کچھ شکنی کا عمل انجام دیا تو اس کے بعد باقی جو 4 بڑے بت رہ گئے ان کو توڑنے کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں. یہ منات وہی بت ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں نے بڑا عجیب قسم کا تکا لگایا، ایک عجیب سی تحقیق کرتی ہے بغیر سوچے سمجھے. کہا کہ یہی منات بت، کیونکہ یہ مکے سے سب سے زیادہ دور ہے. 5 بڑے بتوں، ایک تو خود مکے میں ہے، 4 مکے کے اطراف، 3 مکے کے اطراف میں، تو وہ وہاں پر لشکر اسلام پہنچ گئے. منات تو بالکل مدینے کے قریب ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ مدینے سے فقط 7 میل، لیکن اس چیز پہ یقین کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ خدیج کا جائے میرا اپنا دیکھا ہوا تو اتنا قریب تو نہیں لیکن خاصا قریب تھا. اور یہی وجہ کہ مدینے والوں میں یہ رواج تھا، اور تو خزرج کے 2 قبیلے کہ جو آدمی حج کے لیے مکہ نہیں آ سکتا وہ اس منات جس گلخانے میں رکھا وہاں تک پہنچ کے اپنے حج کو وہیں پہ انجام دے دیتا تھا. تو یہ مدینے والوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا تھا. اب بعد نام نہاد مورخین ایک عجیب تحقیق کی ہے جس کو میں تو تحقیق نہیں مانتا ہوں، کہ جب یہ فتح مکہ کے موقع پہ کچھ توڑے جا رہے تھے اور پتا چلا کہ رسول صرف مکے ہی کے بت نہیں توڑ رہے، مکے کے باہر، چنانچہ جو منات کے پجاری تھے وہ گھبرا اور وہ بت کو لے کے بھاگے اور ہندوستان کے علاقے میں لا کے سومنات کے علاقے میں اس منات کو رکھ دیا. تو یہ سومنات کا علاقہ اس کی بت کی وجہ سے سومنات کا علاقہ کہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس میں تو حقیقت ہے، لیکن کسی تاریخ کی اس کی تاریخ نہیں مل رہی سوائے نام کی یکسانیت سے. البتہ اس کے الٹ ملتا ہے تاریخ کہ پیغمبر نے باقاعدہ 35 صحابیوں کے لشکر کو بھیج کر اس بت کو بھی توڑوایا. اور اب جو باقی 3 بت صبح لات اور عزا، ان کی بھی بت شکنی کی گئی. لات اور عزا یہ 2 بت وہ کہ جن کے بارے میں عربوں کا عجیب عقیدہ تھا. جس طرح جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا تو کچھ دن اپنے ایک بیٹے کے یہاں رہتا ہے تو کچھ دن اپنے دوسرے بیٹے کے یہاں رہتا ہے. عربوں کا عقیدہ یہ عرب بار بار کے بعد مجالس میں بیان کی جاتی کہ ایک اللہ کو تو مانتے، یہ سارے بتوں کا بھی خدا. تو وہ کہتے تھے کہ جو سب سے بڑا پروردگار ہے اللہ، وہ گرمیوں میں لات کے پاس دن اور رات گزارتا ہے، سردیوں میں عزا کے پاس آ جاتا. اور بعد میں اس کے برعکس لکھا. بہرحال بعض حکومتیں ہیں جن کا دارالخلافہ سردی میں کہیں ہوتا ہے، گرمی میں کہیں ہوتا. اللہ کا دارالخلافہ گرمیوں میں لات کے پاس آ جاتا تھا اور سردیوں میں عزا کے پاس. یہ عربوں کے پاس عجیب عجیب قسم کے عقائد تھے. پیغمبر نے یہ سارے بت توڑوا دیے اور اس بت شکنی کے پیغمبر 15 دن تک مکے میں مقیم رہے. مکہ فتح ہو گیا 1 دن چند گھنٹوں، پھر بھی 15 دن تک اللہ کے رسول یہیں پہ رہے. اگرچہ اسی دوران حنین کی لڑائی تھی، لیکن ایک بڑا مقصد اطراف سے بھی سارے بتوں کو ختم کرانا. چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے جا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اطراف جہاں جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں دعوت اسلام دی جا رہی. اور اسی دوران وہ عجیب واقعہ پیش آ گیا جو تاریخ کی تمام مستند اور غیر مستند، طاقتور اور کمزور ساری کتابوں میں لکھا ہے. لیکن پھر بھی اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہوئے آج کل کے ماحول کی کبھی جھجک آ جاتی ہے، کیونکہ تمام مورخین اسلام کسی شیعہ سنی اختلاف کے بغیر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. صرف آخری ٹکڑا اس واقعے کا جو ہماری کتابوں میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے تک کا واقعہ تمام علماء نے لکھا. تو پیغمبر اسلام نے مکے کے اسی قیام کے دوران جب بتوں کو توڑنے کے مختلف چھوٹی چھوٹی فوجی بھیجی یا لشکر بھیجے یا جماعت بھیجی، تو اسی میں خالد ابن ولید کو بلا کے یہ کہا کہ قبیلہ بنو خزیمہ تک جاؤ اور ان کے یہاں جو بت ہے اس بتوں کو توڑنا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دینا. اور یہ صرف خالد کو نہیں بھیجا گیا اور مختلف قبیلوں میں بہت سارے لوگ تھے. خالد ابن ولید اس قبیلے کی جانب چلے اور پیغمبر نے ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کو شامل کر دیا کہ دونوں صحابی رسول اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قبیلہ بنو خزیمہ تک پہنچے. یہ قبیلہ بنو خزیمہ وہ کہ جاہلیت کے زمانے ان کا
عبد الرحمن ابن عوف کے خاندان سے اور خالد ابن ولید کے خاندان سے جھگڑا چلا آ رہا تھا. وہی جھگڑا جس کو فتح مکہ کے موقع پیغمبر نے ختم کرایا کہ جاہلیت کے سارے جھگڑے ختم. اور جھگڑا یہ کہ ایک مرتبہ یمن کی جانب مکے سے ایک لشکر گیا, ایک قافلہ ہے تجارتی قافلہ. اس میں خالد ابن ولید کے چچا بھی گئے تھے, عبد الرحمن ابن عوف کے والد بھی گئے تھے وہی عوف, اور قبیلہ بنو خزیمہ کے کچھ لوگ بھی گئے تھے. یہ سارا لشکر جب یمن گیا تو تاجروں میں سے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا. اس کا جو سامان تھا اسے بطور امانت بنو خزیمہ کے ایک آدمی نے اپنے پاس رکھ لی کہ یہ امانت ہے, ہم واپس جائیں گے تو اس تاجر کے گھر والوں بیٹوں وغیرہ کو یہ امانت پہنچا دیں گے. واپسی کے سفر میں آدھے راستے پر آ کر عبد الرحمن ابن عوف کے والد اور خالد ابن ولید کے چچا اس مال کا مطالبہ کیا. بنو خزیمہ کے ایک آدمی نے بطور امین اسے دینے سے انکار کر دیا, جس کے نتیجے میں جھگڑا ہوا. کیونکہ اس تجارتی قافلے بنو خزیمہ والوں کی کثرت, اس لیے خالد ابن ولید کے چچا بھی جاہلیت کے زمانے کے اس جھگڑے میں مارے گئے, اور عبد الرحمن ابن عوف کے والد عوف بھی جاہلیت کے اس جھگڑے میں مارے گئے. یہ اسلام کو خاصا کرنے کی بات ہے. پھر جس وقت یہ قافلہ مکہ آ گیا تو دشمنی کی بنیادیں پڑ گئی. وہاں دشمنی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون صحیح کہہ رہا تھا کون غلط کہہ رہا تھا. ہمارے خاندان کا ایک آدمی فلاں خاندان نے مارا ہے, ہمیں اس کا بدلہ لینا. اب وہ دشمنیاں چل رہی ہیں کہ اس دوران یہ اسلام آ گیا, مکے کا سارا نظام درہم بھرم ہو گیا. سب لوگ اپنے اپنے خاندانی جھگڑوں کو بھول کر اس ایک خطرے کا مقابلہ کرنے لگے جس کا نام انہوں نے اسلام رکھا. یہ اسلام. اب جب مکہ فتح ہو تو اسی قبیلے بنو خزیمہ جو لشکر اسلام بھیجا جاتا ہے اس کی قیادت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کو دی جاتی ہے. جن میں سے ایک کا چچا اس قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا ہے, ایک کا باپ اس قبیلے کے ہاتھوں مارا گیا. اور شاید پیغمبر جان بوجھ کے یہ قیادت دی, اس لیے کہ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے اس لشکر کو بھیجنے سے پہلے پیغمبر اسلام میں خطبہ دے چکے. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں موضوع کی ترتیب کا خیال کر رہا ہوں کہ کچھ شکنی کے سارے واقعات مکمل ہو جائیں. اس خطبے میں رسول نے اعلان کیا کہ آج سے میں جاہلیت کے سارے جھگڑوں کو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ ان کل ماسر بدم بمال خدا تحت القدمین حاصل. یہ پیغمبر کا جملہ تھا کہ آج سے ہر وہ خون جس پر جھگڑا ہو رہا اور ہر وہ مال جس سے جھگڑا ہو رہا آج سے وہ سب میرے ان دو پیروں کے نیچے. اب کوئی جھگڑا نہ مال پر ہوگا نہ خون پر. پرانے سارے مسئلے ختم. اسلام آنے کے بعد اگر کوئی اختلاف ہو تو اسلامی عدالت میں جاؤں. اور پھر یہ شاید امتحان اور آزمائش سے اس اعلان کے بعد اس لشکر کو بھیجا تھا. بنو خزیمہ کے قریبی لوگ پہنچے تو بنو خزیمہ کے لوگ لشکر کو آتا دیکھا تو خود تیار ہو کے باہر نکلے, اور اس کے بعد جا کے کہا کہ آپ لوگ کیوں آ رہے؟ رسول نے بھجوایا ہے تاکہ بتوں کو توڑا جائے. تو کہا کہ ہم اپنا بت پہلے ہی توڑ چکے ہیں, ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, ہم نے اپنے یہاں مسجد بنا لی ہے, ہم نماز جماعت شروع کر چکے, ہمارے یہاں باقاعدہ اذان دی جاتی ہے. یہ لشکر آنے سے پہلے ہی مکمل طور پر مسلمان ہو چکے. خالد نے سوال کیا کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تم لوگ تیار ہو کر یعنی ہتھیار لگا سکتے ہیں؟ ہم اسلامی لشکر ہیں, اگر تم بھی مسلمان تو ہم سے کیا ڈر کی بات نہیں. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہم محتاط ہیں ویسے. یہ ہماری پرانی عادت ہے کہ ہم ہتھیار لگا کے تیار بیٹھتے ہیں. تو خالد نے کہا کہ جب نہ کچھ نہ کفر تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا اور ہم بھی لشکر اسلام. چنانچہ میں یہ جانچنا چاہتا ہوں, چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ خلوص کے ساتھ کی باتیں کہہ رہے ہیں یا فقط ہم کو واپس کر دیں. تم میں سے سارے کے سارے افراد اپنے ہتھیار گھروں میں رکھ کے بغیر ہتھیار کے یہاں پہ آئے. ذرا سرداران بنو خزیمہ میں تھوڑا سا انتظار تو ہوا, تھوڑے وہ کنفیوز ہوئے, تھوڑے وہ پریشان, اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ آنے والے لشکر کے دونوں سردار کو ہیں کہ جن سے جاہلیت میں جھگڑا چل رہا تھا اور بہت اہم جھگڑا تھا چچا اور باپ کا پتہ. آ کر انہوں نے طے کیا کہ نہیں بھائی اب اسلام آ گیا ہے, پیغمبر کی یہ تقریر ہوئی, یہ مکے سے بہت دور نہیں ہے, بمشکل 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا راستہ, ساری اطلاعات آ چکی, تو اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہنے والے کی نیت تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے.
یہ بہت بڑا حص ہے کہ جو ہم لوگ لے رہے ہیں ہتھیار اتار کے جائیں. سرداروں نے کہا لیکن پیغمبر کا بھیجا ہوا لشکر ہے, ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. آخر یہ طے پایا کہ بات مان لی جائے اور بات مان لی. جب بات مان لی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے مرد ہتھیار اتار کے ملاقات کے لیے آئے لشکر اسلام. سردار لشکر نے ان کے دو حصے کر دیے, آدھوں کو قید میں ڈال دیا اور آدھوں کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ کر جلدات سے کہا کہ ان کی گردنیں اڑاتے چلے گئے. چنانچہ مرتبہ لاشوں پہ لاشیں گرنے لگی. ایک آدمی کسی طرح سے فرار اختیار کر کے سیدھا مکہ پہنچا اور پیغمبر اسلام سے جا کے فریاد کی کہ اللہ کے رسول, ہمارے پاس مسجد سے ہم توڑ چکے, کلمہ پڑھ چکے, جماعت ہوتی ہے, اذان کی آواز بلند ہوتی, اور اس طرح سے ہمارے مردوں کے ساتھ سلوک کیا گیا. پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہم انی براۃ مما صنع خالد. اے پروردگار, جو خالد ابن ولید نے کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, جو میرے احکامات کے تحت نہیں, یہ میری ہدایت کے تحت نہیں, میں برات اختیار کرتا ہوں اس عمل سے جو خالد کا عمل تھا. اور پھر پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس بنی خزیمہ سے خبر لانے والے سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا, تو لشکر اسلام نے کوئی بولا نہیں. کہ نہیں, اللہ کے رسول سب چپ بیٹھے. ہاں فقط پہلے تو ایک سفید لباس پہنے ہوئے آدمی کھڑا ہو اور اس نے روکنے کی کوشش کی اور اس کی بات نہیں مانی گئی. تو اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا جو بہت ہی لمبا تھا, پورے لشکر کا سب سے لمبا انسان, اس نے بھی روکنے کی کوشش کی کہ اس کی بات بھی نہیں مانی گئی. حضرت عمر نے فوراً پہچان لیا کہ اللہ کے رسول, وہ پہلا آدمی میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب تھا اور دوسرا آدمی حذیفۃ الیمانی کا غلام سالم. لیکن سردار لشکر نے ان کی بات نہیں مانی اور بعد میں اطلاع ملی کہ اور تو اور عبد الرحمان ابن عوف نے بھی احتجاج کیا کہ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا. تو سردار لشکر خالد ابن ولید نے کہا کہ بھائی میں تو تمہارے باپ کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں. اس نے کہا تم غلط کرتے ہو, تم اپنے چچا کے خون کا بدلہ لے رہے ہو, اس کا میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں, اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالنے کی کوشش نہ کرو. پھر جب یہ لشکر واپس آئے تو اللہ کے رسول جس سے جتنا ناراض ہے وہ الفاظ تاریخ میں ہے سیرت ابن ہشام, لیکن الفاظ ایسے کہ آج کل کے پاکستان کے ماحول میں ان کا بیان نہ کرنا ہی بہتر. گر تمام علماء اسلام نے بغیر کیا سنی قید کے وہ سارے جملے نقل کیے. خیر خلاصہ یہ کہ جب میں بار بار یہ کہوں کہ یہ جب یا یہ جھڑپ یا یہ واقعہ مکے سے سینکڑوں میل دور نہیں ہو رہا, ایسا سمجھ لیجیے جیسے 11 لانڈ, اس سے بھی کم فاصلہ. پیغمبر اسلام نے فوری طور پہ دوسرا لشکر تیار کی اور اس کی قیادت مولا کائنات کے سپرد کی اور تعاون کیا اور جا کر اس پورے قبیلے سے ہماری طرف سے معذرت کر اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر دیا. مولا کائنات بنو خزیمہ کی دلجوئی سے فوری طور پہ دوسرے لشکر کے ساتھ بھیجا گیا. مولا کائنات وہاں پہنچ قتل عام ہو چکا, جتنے جوان آدھی تعداد ماری جا چکی تھی, آدھی تعداد کو آزاد کیا گیا تھا, کچھ بوڑھے غم سے نڈھال اس قبیلے میں موجود. مولا وہاں پہنچے اور اس کے بعد پہلے تو پیغمبر کی جانب سے اظہار براعت کیا. یہ جو معاملہ تھا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نہ پیغمبر نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے نہ رسول کی یہ ہدایت. یہ ایک مسلمان کی انفرادی غلطی, اس کے باوجود تم سے معذرت طلب کی جاتی اور تمہارے نقصانات جان تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن اسلام نے اسے یہ خوب بہا رکھا. مولا کائنات نے اس انداز سے یہ خوب بہا رکھا کہ جس انداز سے شاید ہی کبھی کوئی شخص دوسرے کی دلجوئی کرے گا کہ جتنے لوگ مارے گئے سب کا پورا پورا خوب بہا دیا. اور اس کے بعد اس خوف و دہشت کے عالم میں بعض عورتوں کے حمل ثابت ہو گئے. اس صرف شدہ حمل کے مولا نے خوب بہا اس کے لیے بھی دیا, ایک غلام اور ایک چیز. جو مال لوٹا گیا یعنی مال بھی لوٹا گیا, اس کے بھی پیسے دیے گئے اور اس حد تک خیال رکھا گیا کہ وہ رسیاں کے جس سے چرواہے اپنی بکریوں کو مانتے اس کا بھی انتظام کر کے اس رسی کے پیسے دیے گئے. اور تو وہ پیالہ جس میں ان کے کتے پانی دیا کرتے تھے اس پیالے تک کا حساب کیا جا رہا کہ حقوق الناس بہت اہم ہوتے. ہم جب بعض اوقات اپنی عام مجالس کہ اس منگل کے پروگرام سے ہٹ کے مجالس ہوتی تبھی یہ عرض کیا جاتا کہ چاول کا ایک دانہ اور جھاڑو کا ایک چھلکا وہ بھی اہم ہوتا. تو بعض لوگ یقین نہیں کرتے, وہ باور نہیں کرتے. کتا جس پیالے میں پانی پیتا تھا اس تک کی قیمت کا حساب لگایا گیا کہ بہرحال یہ حقوق الناس میں اگر کہ وہ پیالہ کسی نے لوٹا نہیں, وہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا سپاہیوں کے آنے جانے سے قدموں پہلے آ کے ٹوٹا, اس کی بھی قیمت ادا کی جا رہی. اور پھر آخر مولا کائنات نے یہ ساری ادائیگی کر دی اور سرداران نے قبیلے سے پوچھا کہ جو جانے گئی ہیں وہ تو واپس نہیں آ ہی نہیں سکتی, لیکن ویسے جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس سے مطمئن ہو؟ سب نے کہا کہ مطمئن, کہا کہ نہیں.
جب یہ فوجیں آئی تھی اور یہ قتل عام ہو رہا تو یقیناً تمہاری عورتیں اور بچے ڈر رہے ہوں، اس ڈر کا بھی کوئی ازالہ کرنا، چنانچہ اس کا بھی تاوان دیا جا رہا، وہ تاوان بھی دے دیا گیا۔ اب تم راضی؟ اب ہم بہت زیادہ راضی، کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب لگانے میں کوئی چیز رہ گئی، چنانچہ جو تم کو دیا گیا احتیاطاً اس کو بڑھا کے مزید دیا جا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق الناس مسلمانوں کے ذمے تمہارا کوئی حق آ جائے کر کہ تم بھی مسلمان لیکن مظلوم مسلمان، چنانچہ جتنا واجب اس سے زیادہ جو حساب لگایا گیا اس سے بھی زیادہ دیا گیا، حتیٰ یہ سارا خزانہ اس وقت خالی ہو گیا جو مولا کائنات کو دے کے بھیجا گیا۔ لیکن اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ انقلاب ایران سے کچھ پہلے ایران میں پیش آیا، وہ صرف میں اس لیے تذکرہ کر رہا کہ سیرت رسول جب اعتقاد کے ساتھ چلی جائے تو ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے کہ جس وقت شاہ کا آخری دور تھا اور شاہ چلا بھی گیا تھا اور شاپور بختیار کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا تو اس وقت کسی قسم کا کوئی ایڈمنسٹریشن ایران میں نہیں رہا، وہ طوائف الفروقی جیسی کیفیت تھی، سول ڈس آبیڈینس کی کیفیت، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی نظام مملکت۔ اور ایک بڑا سبب ایران لوگوں کے بیدار ہونے کا معاشی سبب بھی تھا، چنانچہ لوگ سانپے کر رہے تھے اور چاولوں کے گودام بھرے ہوئے تھے۔ تو جس وقت سارا یہ نظام درہم برہم ہو تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ظالم شاہ کا مال، اس سے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ حکومت کے مال کو یہ سوچ کے استعمال کر لیتے ہیں کہ ظالم کا مال ہے، ہم کو حق سے چوری کر دیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ گودام کچھ علاقوں میں توڑے اور وہاں سے چاول کو لوگ لوٹ کے اپنے گھروں میں لے گئے، اسی خیال کے تحت جو خیال ہمارے یہاں ہے کہ لوگ سرکاری دفتروں سے اس کے خرید لے آتے ہیں، سرکاری دفتروں سے دوسری چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ امام خمینی کل جب اس چیز سے لاپوں تو فوری طور فتوا اور حکم دونوں آ گئے۔ فتوا تو یہی کہ یہ بے شک گورنمنٹ کا گودام لیکن یہ شاہ کا اپنا مال نہیں، یہ مال تمام مسلمانوں کا جو حاکم شرع کا مال، چنانچہ اگر اس مال کو لوٹا گیا تو شاہ کا نقصان کیا ہوا؟ یہ نقصان حاکم شرع کا یعنی اسلامی حکومت کا ہوا۔ اور حکم یہ دیا وہی جو آج کل بھی ہے کہ آپ حکومت کے دفتر پہ یہ سوچ کے کوئی چیز نہیں لا سکتے کہ ظالم کا مال ہمارے لیے مباح، تو ظالم کا اپنا مال کا تو کسی اور کا مال لے کے ظالم بیٹھا، اور حکم یہ دیا کہ جس نے جتنا چاول لوٹا ہے اس کو واپس کرنا۔ اور جب واپسی ہوئی تو بڑے عجیب انداز بالکل مولا کائنات کا طرز عمل جو بنو خزیمہ کے واقعے میں ہم کو نظر آ رہا، زندگی علی کے انداز سے گزارنا چاہیے جو مثال ہمارے سامنے آئی۔ اور وہ یہ کہ جب یہ حکم آ گیا کہ ٹوٹے ہوئے چاول کو جہاں سے اٹھایا ہے لے جا کے وہیں واپس رکھو، تو عجیب بات یہ ہو کہ جب واپس رکھا گیا تو ایک اندازن میں کہہ رہا ہوں کہ بطور مثال کسی گودام 7,000 من چاول تھا جسے لوگ لوٹ کے لے گئے، جب واپس رکھا گیا ہر آدمی واپس لا کے رکھ رہا، لانے لے جانے میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہو جاتی، 5 کے 5 آ جاتے وہ بھی بڑی عجیب بات ہو، لیکن جب حساب کیا گیا تو الٹا مسئلہ نہیں کہ چاول ٹوٹا گیا 5,000 من، جب جمع ہوا تو وہ 6,000 من ہو گیا۔ اب کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہر ایک اب لوٹتے وقت ہر آدمی ترازو لے کے نہیں لوٹتا ہے کہ میں کتنا مال اٹھا کے لے جا رہا ہوں، اب جتنا بھی چاول لے گیا جب پتا چلا کہ نائب امام کا حکم ہے کہ جب مال لوٹا گیا وہ پورا مال واپس جا کے رکھنا، ہر ایک کے دل میں شک آ گیا۔ ہو سکتا ہے لاتے لے جاتے 1 مٹھی 2 مٹھی چاول گر گئے کچھ ہمارے گھر میں استعمال ہو گئے، تو ہر ایک نے احتیاط اگر ٹوٹا 5 پیر تو 5.5 پیر لے جا کے واپس رکھا، اپنی فریضہ شرعی اور شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کی خاطر جب ہر آدمی نے احتیاط کی کچھ بڑھا کے واپس کیا تو جتنا لوٹا گیا وہ کم ہو گیا، جتنا واپس آیا وہ زیادہ ہو گیا۔ اور جس سیرت علی کی جھلک ہم کو نظر آئی وہ بنو خزیمہ کے قبیلے میرے مولا نے اس طرح سے راضی کیا کہ جتنا ان کا حق بنتا اس حق سے بھی زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کیا، یہاں تک مطلقہ وہ لوگ خود کہہ اٹھے کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا اس سے ہمیں بہت زیادہ مل گیا، تب میرا مولا واپس آیا۔ اور جس وقت پیغمبر کے بعد میرے مولا پہنچے تو پیغمبر کا جواب یہی کہ اے علی اس عدل کا تو نے مظاہرہ کیا، حکومتیں اس طرح سے چلائی جاتی، اگر ایسا حکمران تو انسان کو پھر نہ کبھی روٹی کا مسئلہ ہوگا، نہ کبھی کپڑے کا مسئلہ ہوگا، نہ کبھی مکان کا مسئلہ ہوگا، نہ کبھی دنیاوی کوئی پریشانی ہوگی، نہ کبھی آخرت میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ میرے مولا جو عبادت ہے، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو سجاد ہے، جو علم، اس کے علاوہ خود سیرت رسول میں رسول کی زندگی میں وہ جو حکومت کا ولایت کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو پیغمبر نے کہا اے علی تیرا یہ عمل راہ خدا میں اگر کوئی آدمی کثیر تعداد سرخ بال والے اونٹ تھے جو عرب میں سب سے قیمتی چیز
سونے کی بھی کوئی اہمیت نہیں. عرب کی زبان سے کبھی آپ سونے کا تذکرہ نہیں سنیں گے. وہ ہمیشہ سرخ بالوں والے اونٹ کا تذکرہ کرے گا. پھر یہ عمل اس طرح سے مظلوم کی حمایت کرنا اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی کثیر تعداد سرخ بال والے اونٹ راہ خدا میں دے. اور اس کے بعد کہا کہ علی تو نے مجھے راضی کر دیا. اس وقت خاص اس عمل کے حوالے سے بات ہو رہی. پیغمبر ذرا دیکھیے کہ اعتبار سے بات تو صحیح. پیغمبر کا نمائندہ بن کے ایک آدمی گیا تھا, اس سے غلطی ہو گئی. ذات رسالت سے ہر پا رہا. آئے علی تو نے مجھے راضی کر دیا, تو نے مجھے خوش کر دیا. آئے علی تو میری اس امت کا ہادی اور رہنما. ایک چھوٹی سی فوج بغیر علی کے قیادت سے بھیجی گئی تو ذات رسالت خطرے میں پڑ گئی. تو اس امت کا ہادی اور رہنما. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو تجھے دوست رکھتا ہے اور تیرے راستے پہ چلتا ہے, اور کتنا بدبخت ہے کہ وہ انسان کہ تجھ سے مخالفت کرتا ہے اور تیرے راستے کو چھوڑ دیتا. آئے علی مجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے الا انہ لا نبی باقی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث جو غزوہ تبوک کے موقع پہ مقرر ارشاد فرمائی کہ پہلی مرتبہ اس کی فتح مکہ کے موقع پہ ہمارے سامنے آئی. کہ یہ واقعہ خود شکنی کی مہم کے دوران پیش آیا. یہ اللہ کے رسول خانہ خدا ہی تو بتوں سے بات نہیں کیا, بلکہ جہاں جہاں عربوں میں باقی بت تھے ان سب کو بھی توڑا گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مٹی کے بنائے ہوئے بت کو توڑنا پھر بھی آتا جو انسان کے سامنے ہوتا ہے. ایک بت وہ ہے کہ جو ہر آدمی نے اپنے دل میں چھپا رکھا, مختلف ایسے خیالات کے جس کے بنا تو کبھی وہ خدا کو بھی بھول جاتا. ہر آدمی جو گناہ کرتا تو کسی نہ کسی سبب سے کرتا, اور خصوصاً عرب کا ماحول چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اگر مٹی کے بتوں کو توڑا گیا جو خارج میں نظر آ رہے ہیں تو دلوں میں موجود جو بت لوگوں نے بنا رکھے ان کا بھی خاتمہ کیا گیا. اور پیغمبر کا ایک انتہائی مختصر مگر انتہائی اہم خطبہ اسی فتح مکہ کے موقع پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب خانہ خدا کی تصویر سے فارغ ہوئی, خانہ خدا کا طواف مکمل کر دی, خانہ خدا میں جا کے بقول صحیح بخاری کے تکبیریں بلند اور باقی تمام علماء کے نزدیک نمازیں بھی پڑھی. ایک اختلاف محدثین امام بخاری کا نظریہ کہ پیغمبر نے خانہ خدا کے اندر نماز نہیں پڑھی, خالی اللہ اکبر اس طرح کہتے رہے جیسے نماز میں کہی جاتی ہے. اور باقی محدثین کا کہنا ہے کہ پوری نماز پڑھ کے رسول باہر آئے. چنانچہ آپ کو شاید یاد ہے سعودی میں بھی ایک جگہ یہ بحث چلتی کہ کیا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں. اس کے لیے فتح مکہ کا یہ عمل ایک بحث کا سبب بنتا ہے. خیر, اب رسول جب باہر تشریف لا رہے تو کوہ صفا کے قریب پیغمبر تشریف لے گئے. یہ وہی کوہ صفا جہاں آج سے تقریباً 13 سال پہلے 18 سال پہلے پیغمبر اسلام نے اسلام کا پہلا حکم دیا تھا علی الاعلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ جو پہلا حکم آیا تھا اسلام اعلان رسالت کے بعد پہلے 3 سال تک جو پیغمبر چھپ کے تبلیغ کرتے رہے. 3 سال کے بعد جب پیغمبر نے سب کو اس پہاڑی کے نیچے جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے دشمن تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو, اور سب نے کہا کہ بالکل مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا. تو پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور ابو لہب نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, کیا اس کے لیے تم نے ہم کو بلایا؟ اور تب تک کہا ابی لہب کا سورہ نازل ہو. یہ سارا واقعہ کو ایک صفا سے پیش آیا. وہ صفا کی پہاڑ جس کے بیچ میں آج بھی ہر عمرہ اور حج کرنے والا 7 مرتبہ کا ہوتا. یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ وہاں جا کے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ پہاڑی کہاں. 1400 سال کے نتیجے اب وہ پہاڑی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی. ایک بہت ہی چھوٹی قامت کا ٹیلا نظر آتا, اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ شاید وہ ٹیلا بھی ختم ہو کے رہ جائے. لیکن اس وقت کی اتنی بڑی پہاڑی کہ پیغمبر جب کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کیا لشکر پورے پکے والوں کو نظر نہیں آ رہا, وہی پہاڑ اس پر 18 سال پہلے پیغمبر نے پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام دیا. تو مجمع نے چمگوئیاں کی اور پیغمبر کا چچا ابو لہب بھی بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ تم نے ہمارا وقت ضائع کیا. آج 18 سال بعد اللہ کا رسول خانہ خدا کے دروازے پہ نہیں, خانہ خدا کی چھت پہ نہیں, حضرت اسود یا مقام ابراہیم کے قریب نہیں, وہ ایک صفائی پہ جا کے کھڑا اور سارا مکہ اس وقت جمع ہو چکا. ہر ایک اپنے انجام سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. اللہ کے رسول پہلے خود ان مکے والوں سے سوال کہ بتاؤ
اس وقت تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال؟ اب کہیں تو کیا کریں؟ نگاہیں جھکی ہوئی، چہرہ زمین کی جانب ہے، ماتھے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ، اور کچھ لوگ حالات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے مجبور ہیں۔ آخر بعض لوگوں نے کہا آپ کو کریم وقت واقع کریم، آپ ہمارے انتہائی کرامت والے یعنی شریف بھائی اور اس شریف بھائی کے بیٹے۔ پیغمبر اسلام نے جواب فإني أقول ما قال يوسف لإخوته، تو پھر میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اس آیت کی تلاوت کے بعد ایک مرتبہ ان کو یاد ضرور دلائے، اس لیے کہ یہ مکے والے سب کے سب دل کی گہرائی سے تو اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اس لیے اس موقع پہ ان کو یاد ضرور دلایا گیا کہ اگر کہ میں تمہارا بھائی، اگر تم نے مجھ سے انتہائی ناشائستہ رویہ اختیار کیا، میں تمہارا ہم وطن، لیکن تم نے مجھے ہجرت سے مجبور کیا، اور جب میں دور و دراز کے علاقے میں جا کے رہا تو تم بار بار تیاری کے ساتھ مجھ سے حملہ کرتے رہے، لیکن فرق ہے وہاں تم مجھ کو لکھا جاؤ، آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور تمہارے گلے کے توق اور پاؤں کی بھیڑیوں کو کاٹتا ہوں، بالکل آزاد، یعنی گلے میں توق اور پاؤں میں بھیڑیاں ڈال کے نہیں لایا گیا، لیکن کیفیت تقریباً ویسی ہی جیسے جنگ کے بعد میں بھی فاتح کے سامنے لائے جاتے، بس کیا ہم تم اس کو رکھا، میں نے آج تم سب کو آزاد کر دیا۔ اور یہ وہی لفظ ہے جو جناب زینب کے خطبے میں کوفہ و شام میں استعمال ہوا، لیکن وہ ایک الگ موضوع۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات سنتے گئے، اور جب ان کو معافی مل گئی تو ان کو یہ پیغام دیا جا رہا، اگر یہ پیغام معافی ملنے سے پہلے دیا جاتا تبھی کوئی حرج نہیں، لیکن شاید کسی دشمن اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ جب سب کو معاف کر دیا گیا، اس کے بعد پیغمبر نے ایک عظیم خطبہ دیا، بہت مختصر، لیکن اس خطبے کے اندر وہ تینوں اہم ترین باتیں جمع ہو گئی کہ جو عرب کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اسے ختم کرنا ضروری تھی، کیونکہ خطبہ جو اسے سننا اتنا زیادہ اس میں لوگوں کے لطف کو مزہ نہیں آتا، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پورا خطبہ مل جائے، لیکن اس کے 3 مختصر نقطے۔ پہلی بات تو پیغمبر ان کو روک، اور اس کے بعد شہادتین کے بعد توحید پروردگار اور رسالت کے اعلان کے بعد پیغمبر نے پہلا مسئلہ تو یہ واضح کہ یاد رکھو کہ آج کا دن ان اللہ قد اذهب عنکم رخوۃ الجاہلیہ وتفاخر بآبائها، کہ آج کے دن سے اللہ نے جاہلیت کے غرور کو اور اپنے باپ دادا کے ذریعے فخر کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھو کلکم من آدم و آدم من طین، تم میں سے ہر ایک آدم کا بیٹا اور آدم مٹی سے بنے، چنانچہ آج کے بعد تم سب برابر ہو۔ اور اس جملے کے فوراً بعد سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس خطبے کے پہلے نقطے سے آخر میں یہ آیت تلاوت کی، اے انسان ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبیلوں میں صرف اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی رہے، ورنہ اللہ کے نزدیک عزت اسے حاصل نہیں ہے جو کسی قبیلے سے تعلق رکھتا، صاحب عزت وہ ہے کہ جو متقی۔ اور اس کے فوراً بعد عربوں میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تو آپس میں ہی عربوں کے درمیان یہ مسئلہ، آپس میں بھی عرب ایک دوسرے سے مطمئن نہیں، قریش غیر قریش سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا، تاکہ جاہلیت کا غرور اور باپ دادا کے ذریعے فخر ختم۔ اس کے بعد عرب کا ایک مسئلہ ہے کہ مجموعی طور پہ سارے عرب مل کر باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا قرار دے کے حقارت کے ساتھ دیکھا کرتے۔ دوسرے لفظوں میں پیغمبر عربیت سے اس تعصب کو نکالنا چاہا، گھر کے اور حدیثوں میں آیا کہ عرب مرتا مر جائے گا، تعصب اس میں سے نہیں نکلے گا، 6 خرابیوں کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں جہاں عورتوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ بے شرمی اور بے غیرتی کی بنا پر، تاجروں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ خیانت کی بنا پر، عالموں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ حسد کی بنا پر، تو عربوں کے بارے میں یہ آیا کہ وہ تعصب کی بنا پہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن پیغمبر کا فریضہ ہے پیغام پہنچا دینا، تو پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا تو خبردار ایک اصول یاد رکھو، ان الناس من
من آدم الى الآن مثل اسنان المشط، تمام دنیا کے انسان، اب اردوں کی بات نہیں، آدم سے لے کے آج تک ان کی مثال ایسی ہے جیسے کنگھی کے ٹانگ، وہ کنگھی کے دندان، یہ سب بالکل ایک دوسرے سے برابر. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود، عرب کو عجم کو کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے کو کوئی فضیلت نہیں. اور اس کے بعد تیسرا وہ جملہ جو ابھی آپ نے دوران کرتے سنا کہ تیسرا اعلان اللہ کا رسول یہ کر رہا کہ یاد رکھیں ان کل معاصر و دم اور مال جدا سادہ قدمین ہاتھین و ہاتھین، کہ آج سے پہلے جو تمہارے درمیان جھگڑے چل رہے تھے، اس سے زیادہ نے میرے پردادا کو مارا اور اس کے چچا نے میرے باپ کا مال لوٹ دیا. تو یاد رکھو آج کے بعد ہر وہ خون جس پر دعویٰ کیا جا رہا اور ہر وہ مال کے جس پہ دعویٰ کیا جا رہا، آج سب میرے قدموں کرے یہ سارے دعوے ختم ہو گئے. اب جاہلیت کا کوئی جھگڑا اسلام میں نہیں آنا چاہیے. فلاں نے میرے باپ کو مارا یا فلاں نے میرے چچا کو مارا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ماقبل کو ختم کر دیتا. لیکن یاد رکھ تاریخ بتاتی کہ اللہ کا رسول یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کے باپ نے ایک دوسرے غلط مارا، اس کے بارے میں بھی کہا کہ اس جاہلیت کو تو اسے معاف کر. اور عربوں نے اتنا الٹا یہ سبب ہوئی کہ مولا کی ایک مخالفت اس لیے کی گئی کہ ان کی تلوار سے بدر و بہت ہمارے رشتے دار مارے گئے. جو حکم خدا حکم رسول اور اسلام کی خاطر پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑے بھی ختم کرو، جس میں واقعی تمہارا باپ مظلوم اور وہ سامنے والی پارٹی ظالم مگر وہ جاہلیت اسے ختم کرو. اور کتنا الٹا پیغام سمجھا اور سنا گیا. یہ تین جملے کہنے کے بعد پیغمبر نے ان مردوں کی میٹنگ کو برخاست کیا، لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ، ایک انتہائی اہم پیغام. اب پیغمبر نے کہا میرے خاندان کے لوگوں کو لایا جائے. بہت ہی نازک مرحلہ. جب بھی کوئی نیا حکمران برسر اقتدار آتا تو اس کے افراد خانہ اس کے خاندان والوں کے دل میں خود بخود تمنا پیدا ہوتی کہ اب ہمارے عیش و آرام سے دن آ جائے، اقتدار ہمارے فرد کو ملا، عہدے ہم کو ملیں گے، دولت ہمیں ملے گی اور قانون کی آزادی ہم کو ملے گی. اور خصوصاً اگر ایسا خاندان جو فقط اس لیے دوسروں کے ظلم کا نشانہ بنا کہ تم میں سے ایک آدمی کیوں ہمارے خلاف توحید چلا رہا، تو فتح مکہ بہت نازک مرحلہ. اب پیغمبر اسلام عرب سے واحد حکمران بننے جا رہے، مدینے کے ساتھ مکہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں، اور مکے کے بعد اب کسی میں اتنی طاقت نہیں. صرف حنین کا معرکہ اسی کے ساتھ تھا، وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ مسئلہ ختم ہو گئی. ایسا نہ کہ خاندان بنی ہاشم اس واقعے کو اس طرح سے کہ رسول کی رسالت کی وجہ سے ہم کو بلا وجہ پیسا جا رہا تھا، تو آج جب رسول حکمران بنے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے. بقول اصطلاح ماشاء اللہ کے زمانے میں گوڑے ہم نے کھائے، اب تو ہماری حکومت آئی، اب ہمیں ملنا چاہیے جو کچھ ہے. لیکن ہو تو دوسری بات اس میں اعتراض کو اعتراض نہیں، یہ بھی نہیں کہ جو کہ تم حکمران سے فربت رکھتے ہو اس لیے تم پر حقیقی جو تمہاری اہلیت ہے اسے بھی حرام کر دیا جائے. فقط اس وجہ سے کہ علی رسول کے داماد، تو اہلیت رکھنے کے بعد یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی میں علی کو اپنا جانشین نہیں بناؤں گا، دنیا یہ نہ کہے کہ یہ اقتبا پروری نہیں. جب اہلیت تو دنیا کے خاطر اس کو ظلم نہیں کرنا، ہر چیز اعتدال میں. پیغمبر نے کہا جاؤ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلاتے ہیں، یعنی فقہی اصطلاح میں سادات کرام. خود میں سادات کہتے ہیں جناب ہاشم کی اولاد. فقہ کا سادات کو کہاں تعلق ہے اور اسی کو ایک دفعہ دیکھا اے اولاد ہاشم و اولاد عبد المطلب، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے خاندان سے آیا. تو رسول اللہ ہمارے درمیان تو عمل چاہے کرنا شروع کر. یاد رکھو تم میں سے ہو یا خیروں میں، میرا دوست وہ ہے جو پاکستان ہے، چاہے وہ تم ہو چاہے غیر. خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ میدان قیامت آخرت کا سامان لے کے آ رہے ہیں اور میرے خاندان والے دنیا کو بوجھ اٹھا کے لا رہے ہیں. یاد رکھو میں نے اللہ اور اپنے درمیان حجت کو تمام کر دیا. اور یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو رسول نے ہم کو نہیں بتایا اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے کچھ نرمی، شہزادے اور شہزادیوں کو کچھ سہولت کی آتی نہیں. میں نے حجت تمام کر دی. جی آمالی و رقم عمل، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار. شیخ صدوق اور شیخ مفید خصوصیت کے ساتھ یہ خطبہ نقل کیا جو پیغمبر نے سادات کرام سے رجاعت فرمایا تھا. اور اس کے بعد
ایک حدیث اس موقع پہ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ اختلاف ہے جو اس پہلے خطبے میں تھی جس میں عام لوگوں سے بات، یا دوسرے خطبے میں تھی، بہت ہی اہم حدیث، انما الناس رجلان مومن تقی کریم علی اللہ اور فاجر شقی حین علی اللہ۔ پیغمبر نے کہا انما الناس، لفظ انما جو کلمہ حسر ہے آیا تفسیر میں بھی آیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں آیا، ولایت میں بھی آیا ہے۔ انما کلمہ حسر، انما الناس رجلان، انسانوں کی صرف دو قسم، بس تیسری قسم نہیں، یا مومن تقی کریم علی اللہ، یا ایسا مومن ہے جو متقی اور اللہ کی نزدیک کا ایک شرف ہے، یا فاجر شقی حین علی اللہ، یا وہ گناہگار و شقی جو اللہ کی نزدیک ذلیل و خوار، اور کوئی تیسری قسم نہیں، یا متقی مومن یا شقی فاجر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل۔ یہاں ایک اعلان کر دیا اللہ کے رسول، اور اس کے بعد دونوں خطبے مکمل ہو، پیغمبر اسلام پہلے کعبہ میں بیٹھے اور اعلان ہوا کہ اب مکے والے آئیں اور آ کر بیعت شروع کریں۔ اس موقع پہ ایک واقعہ اور دیکھا گیا جس میں بتا فتح مکہ کی ہماری پہلی تقریب، ویسے تو یہ اسلام کی 7ویں تقریب، لیکن فتح مکہ کے عنوان پر یہ ہماری 6ٹھی تقریب، تو جو پہلی تقریب اس میں بھی یہ پیغام آیا اور آج بھی یہ پیغام آ رہا، اور وہ کیا پیغام کہ پیغمبر کا مزاج سمجھنے والا ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ پہلی تقریب میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے کہا جاؤ خدا عورت سے خط برآمد کر، حافظ ابن ابی بلتع کا واقعہ، عورت نے رونا دھونا شروع کر دیا، تو جن کو پیغمبر نے بھیجا ماں سوائے علی سب کو اس کو رحم آ گیا، ایسا واپس چلو، یہ تو ایسی ایسی قسمیں کھا رہی ہے کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی، مولا نے کہا واپس نہیں جائے، خط ہوگا تو اسی عورت کے بعد واپس جانے کا مقصد ہے اب یہ ہے کہ رسول نے ہمیں غلط اطلاع دے کے بھیجا، رسالت سے ہر پا رہا ہے، چنانچہ میرے مولا کا اس موقع سے اپنی بات تک ثابت قدم رہ گیا، باقی بھی صحابی تھے لیکن واپس جانے کو تیار، اور آج یہ واقعہ ہے کہ جس وقت پیغمبر نے کہا کہ آج آئے لوگ بیعت کرنے کے لوگ آنے لگے، آنے والوں میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی طرح جو مختصر کر کے عبداللہ ابن ابی طرح کہلاتا، یہ وہ آدمی جس کا موضوع آئندہ منگل کو آ رہا ہے، یعنی چاہے مکے میں داخلے کا موقع ہو چاہے ابھی لوگوں کو معاف کرنے، دونوں مواقع پر پیغمبر نے وضاحت کی کہ معافی کا اجلاس 15 آدمیوں پہ نہیں ہو رہا، یہ 15 آدمی جہاں ملے انہیں قتل کرنا، ان میں اس آدمی کا نام بھی تھا عبداللہ ابن ابی طرح۔ حضرت عثمان کا رضائی بھائی، یعنی دونوں نے ایک ہی خاتون سے دودھ دیا ہے، رضائی بھائی، مگر پیغمبر نے نام دیا کہ جہاں ملے اسے قتل کر ڈالے، اور سارے مسلمان اس سے متفق ہیں۔ اختلافی مسائل کو تو میں چھوڑ گئی کہ اس کی غلطی کیا تھی جس سے رسول خدا اتنا سخت موقف لے رہے ہیں۔ ہر آدمی جس کے قتل کا حکم دیا گیا اس کی کوئی نہ کوئی خطا تھی، اس کی خطا یہ تھی کہ کیونکہ یہ ان چند لوگوں میں تھا جو لکھنا جانتا تھا، تو جب پیغمبر پر وحی آتی تو پیغمبر اس وقت جو آدمی ملتا تھا اسے بلا لیتے تھے، تو کبھی اس کو بلا لیتے تھے اور اس کو وحی لکھواتے تھے کہ ابھی یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہ پڑھ رہا ہوں نہ پڑھنا مناسب سمجھ رہا ہوں، مجھے بالکل ہمارے برادران اہل سنت کی متفقہ کتابیں، تو اس میں بعد میں مرتد ہو گئے، اور طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ پیغمبر جو وحی لکھواتے تھے اس کے اندر تبدیلی کر دیتا، پیغمبر فرماتے کچھ سے یہ لکھتا کچھ اور، چنانچہ قرآن کی آیتوں میں اتباع خبر شروع ہو گئی۔ یہ پیغمبر نے اس بات سے سختی کی، یہ بات کے واپس مت آ گیا، دوبارہ کچھ پرستی اختیار کرو۔ پیغمبر نے مکے میں داخلے والے دن اعلان کی کہ یہ اگر سادے کا پردہ سے پکڑے ہوئے نظر آ جائے تو وہاں ختم کر دیں۔ حضرت عثمان رضائی ہے، چنانچہ یہ ان کے پاس تھا، اور وہ اس سے لے کے رسول کے پاس آئے۔ ہر ایک بات میں پھر بتا دوں جو آئندہ منگل کا موضوع ہے کہ گر جن لوگوں کے قتل کا اعلان کیا گیا ان میں سے جس نے پیغمبر کے بعد پہنچ کے معافی مانگی تقریباً سب کو معافی ملی، اور ایک ہی دفعہ میں معافی ملی، اس کو بھی معافی ملی، مگر کس طرح کہ جب یہ پیغمبر کے پاس آیا تو حضرت عثمان
نے اس کی سفارش اور اس نے بھی پیغمبر کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ہے. ایک بات پیغمبر نے نظر انداز کر دی, منہ پھیر دی, کسی اور سے بات کرنے لگے. دوبارہ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا پھر خواہش کئی مرتبہ سب نے لکھا کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا. آخر اللہ کے رسول نے اس سے بیعت دی اور بیعت کا مطلب اسے معافی نہیں. لیکن جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو پیغمبر نے اس مجمع کو دیکھا جس میں میرا مولا شامل نہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا. کوئی اتنا سمجھدار بھی نہیں کہ وہ یہ محسوس کر لیتا کہ جس کے قتل کا میں حکم دے چکا ہوں اور اس وقت بار بار اس کی معافی کی درخواست کو رد کر رہا ہوں. کوئی اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتا کہ آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دے. اتنا بھی تمہیں احساس نہیں کہ کیوں میں بار بار منہ پھیر رہا ہوں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے سامنے آپ کیا کرتے ہم نے سوچ کہ اگر آپ اس کو قتل کروانا چاہتے کیا پہلے حکم آ چکا ہے قتل کر تو حکم کینسل نہیں ہوا تو خود ہی سوچنے کی چیز. لیکن ہم نے یہ خیال کیا کہ اگر آپ مکان قتل کرانا چاہتے تو آنکھ کا اشارہ کر دیں. تو پیغمبر نے کہا نبی کبھی آنکھ کے اشارے سے کوئی حکم نہیں پہنچایا کرتا. یہ خیانت ہے, یہ شان نبی کے خلاف, یہ شان نبوت کے خلاف. مگر اتنی سمجھ نہیں یہ پیغمبر کا جرم. اسے تمام علماء اسلام اور علماء اہل سنت نے لکھا کہ اتنا تمہیں اندازہ نہیں. وہ فتح مکہ کا آغاز کہ میرے مولا شان رسالت کے تحفظ سے اس وقت جب عورت سامنے عورت اس پر ویسے ہی رحم آتا ہے اور خصوصاً سارا کسی عورت جو رونے دھونے میں ایکسپرٹ وہ بار بار ایسا لجاجت کے ساتھ ایسی ابتدا کے ساتھ احساس پیش کر رہی ہے تو باقی سارے اصحاب رسول کو رحم آتے. مولا نے کہا لیکن مسئلہ پیغمبر کی ذات کا اور آج یہ کہتی ہے کہ ایسا فرد جس کی تفصیل ہر ایک کو پتا اور جو اس انداز سے معافی مانگ ہی نہیں رہا وہ تو اس طرح آیا معافی کی کوئی بات ہی نہیں, میں آج بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود کوئی مسلمان مزاج رسالت کو نہ کرتا تو مزاج رسالت کو سمجھنا اور بات, پیغمبر کے ساتھ رہنا شاگرد بننا وہ ایک اور مسئلہ. کیونکہ خود پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ کیا تم میں کوئی اتنا سمجھدار نہ تھا کہ جسے میں قتل کرانا چاہتا ہوں وہ قتل کر دیتا. یہ ایک واقعہ اور کو واقع کر گیا کہ کیا بتا ہے کہ مولا کائنات کے ذات کو یہ فضیلت حاصل اس لیے کہ مزاج بنا سے رسالت معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کس موقع میں کیا عمل چاہتے اور پھر انہی واقعات کے درمیان پیغمبر نے جملہ اور ارشاد فرمایا. وہ چوتھا اصول کیا فتح مکہ کے وہ جی ماتے کو پہلے گزر گئے سب انسان برابر. عرب میں بھی ایک دوسرے پر کسی کو فضیلت نہیں. تیسرا یہ کہ جاہلیت کے سارے دعوے ختم. اب چوتھا اصول اسی موقع کہ جب وہ 15 آدمی جن کے لیے قتل کا اعلان تھا وہ 15 آدمی کسی مسلمان کی سفارش لانے لگے تو پیغمبر نے ان کی سفارش قبول کرنا شروع انہیں معاف کر دیا. جا تمہیں معاف کر دیا. اس وقت کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ چلے ابھی جیسا کسی کو معاف کرے. ایک بات یہ کہاں مسلمان, پیغمبر نے کہا یہ بھی یاد رکھو المسلم اخو المسلم والمسلمون اخوہ اخوۃ. ایک مسلمان دوسرے کا بھائی اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. والمسلمون ید واحدہ, مسلمان سب مل کر ایک ہاتھ بنتے ہیں. تبدیل دماغ ہر ایک کا خون دوسرے کے برابر اور ایک مسلمان جسے بناتے ہیں اس کو سب بناتے ہیں. یہ صاف طور پہ اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع سے. لیکن وہ 15 گناہگاروں فتح تھا اتنا تو تم سمجھو مزاج رسالت کہ کون ایسا یہ اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکتا اس کی زندگی اور مسلمان ایک دوسرے کے بعد ایک ہاتھ کی مانی ذرا سوچنے کی بات یہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بعد ہر ایک کا دوسرے کے حق برابر. ایک عام مسلمان کا حق جب دوسرے کے برابر تو خود رسول کی بیٹی کا حق کیسا ہو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کا حق بہرحال اس کا بھی ایک احترام ہے. احترام اس کے خون کا ایک احترام اور اس کی دی ہوئی بنا کا احترام. ایک عام مسلمان ساتھ ہو فاجر ہو گناہگار ہے تو مسلمان ہے. تو نماز اس کو نیچے پڑھنا ہے شرائط الگ, جان پہ کس کی گواہی لینا ہے شرائط الگ, لیکن احترام خون کا اور احترام اس کی بنا اور کہا کہ بھائی ہر مسلمان دوسرے کے بھائی ید واحدہ.
وہی بات کہ فتح مکہ پہ رسول جو کچھ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے بھی ٹھان لی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی مخالفت کرنا ہے۔ ایک عام گناہگار مسلمان کا یہ مرتبہ بتایا جا رہا ہے، اور رسول کی بیٹی پہ وہ ظلم کیا جا رہا جو کافر بھی کسی پہ نہیں کرے گا، ظالم بھی کسی پہ نہیں کرے گا۔ ظالموں کے بارے میں یہ سنا کہ جب ظلم کا موقع آتا تو جماعت اسلامی ابھی چل رہا، میں نے التزام اور آمد جماعت الاولیٰ سے ایک اب تک یہ مناسبت ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دونوں مہینے شہزادی تھے تو شہزادی کی مسائل بیان کی، یا 15 جماعت الاول کی وجہ سے چوتھے امام کے کچھ مسائل آئے، اور یہ جماعت اسلامی تو 20 جماعت اسلامی ولادت زہرا کی تاریخ، 20 جماعت اسلامی شہادت کی تاریخ، اور زیادہ مناسبت سنا کہ ہمارا مسائل کا موضوع یہی رہے۔ تو دیکھو کہ جب ظالموں کے حالات بھی آتے ہیں تو اکثر اگر کسی ظالم کا ایسا ظلم بیان کرنا جو عقل میں نہ تو کہا جاتا ہے دیکھیے کتنا ظالم ہے، عورتوں اور بچوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، بڑی خبر بن جاتی ہے۔ اور ظالم ٹھیک جب ظلم کرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ عورتیں چلی جائیں، بچے چلے جائیں۔ ایک عام طریقہ دنیا میں ظالموں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ عام عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رسول کی بیٹی پہ جہاں تک پابندی لگائی ہے تو خبردار تم اپنے باپ کا ماتم بھی نہیں کر سکتی، ماتم کی پابندی، اور وہ بھی رسول کی بیٹی پہ۔ اور یہی وجہ کہ اگر کہ مظالم شروع ہوتے ہیں ایسے کہ ہر ظلم دوسرے سے بڑا نظر آتا ہے، مگر جب خود ماتم کی پابندی کی بات سنی ایک ہی فریاد، قیامت کے دن جب اپنے بابا سے ملاقات کروں یا قیامت سے رد نہیں ہو، موت کے بعد جب اپنے بابا سے ملاقات کروں تو پہلی فریاد یہی کروں گی کہ بابا آپ کی امت میں بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کریں۔ اس وقت یہ جملہ کہا جب مسالم کی کثرت گزر چکی، دروازہ جل چکا ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، کمر سے تھوڑا پڑ چکا ہے، شوہر کے گلے میں رسی باندھی جا چکی ہے، ان مسائل کے بعد بھی یہ کہا کہ پہلی فریاد ان مسائل کی نہیں ہوگی، پہلی فریاد ہوگی ماتم کرنے سے روکا گیا۔ اور یہ تو سیدہ فطر ایسا کہ سیدہ نے سارے مظالم کے مقابلے میں اس ظلم کو زیادہ اپنے دل سے لیا۔ ہر ایک ایسا ظلم کہ ایک اعتبار سے اس کے ہی برابر ہوگا، کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ میرا مولا جس کی شجاعت مشہور، میرا مولا جس کا علم مشہور، میرا مولا جس کی عبادت مشہور، میرا مولا جس کا تقویٰ مشہور، لیکن میرا مولا صابر بھی تھا، اور ایسا صابر کہ یہ سارے واقعات جو زہرا پہ پیش آ رہے ہیں تو میرے مولا کی موجودگی میں پیش آ رہے ہیں۔ ایک عام انسان کا خون کھولنے لگتا، ایک عام انسان اس وقت مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا، اور ابھی جیسا عبادت اس چیز میں کمی زکار نکالے تو قیامت ابھی بقا ہو جائے۔ ہر ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، مگر جس طرح ماتم کی پابندی سے سارا کی زبان پہ فریاد آ گئی تو باقی مظالم پہ یہ بڑا ظلم بن گئے، تو باقی سارے مظالم کے مقابلے علی کی زبان پہ بھی ایک فریاد آ گئی، ایک ظلم بڑا ہو گیا۔ اور کون سا ظلم؟ جب اطلاع ملی کہ لوگوں کے اعتراضات سے گھبرا کے یہ سوچا گیا کہ قبر فاطمہ کو کھودا جائے، مدینے کی کچھ خواتین کوئی مرد نہیں آئے گا، کوئی بے احترامی نہیں ہوگی، کوئی توہین نہیں ہوگی، کچھ خواتین کے اوپر بھی فریضہ کیا جائے کہ قبر سیدہ کو بڑے احترام سے کھولیں، سیدہ کی میت کو باہر دکھائی، پورے احترام کے ساتھ نماز ہم پڑھیں۔ لوگ کہتے تم نے نماز نہیں پڑھی، اور دوبارہ قبر سیدہ کو بند کر دیا جائے، لیکن یہاں ساری چیزیں احترام والی پھر بھی میرا مولا برداشت نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے علی کو عجیب حالت میں باہر آتے دیکھا، اے ارباب اعظم اس حالت میں علی سے پہلے کبھی باہر نہیں آتے، سر پہ امامہ نہیں، ننگے پیر، غریبان چاک، آستینیں پلٹی، منہ سے کب جاری، ذوالفقار ہاتھ میں ہے۔ ارے جب علی کے گھر کا دروازہ چلا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا تھا، اس وقت صبر کیا۔ جب سیدہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دبایا گیا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا، اس وقت علی نے صبر کیا۔ جب سیدہ کے کوڑا مارا گیا اس وقت علی اس حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا، اس وقت علی اس حالت میں نظر نہ آئے۔ جب محسن شہید ہوا اس
وقت علی حالت میں آتے تو سمجھ میں آتا، اس وقت علی حالت میں نہ آئے، مگر ہر ہاتھ منزل پہ صبر کرنے والا، قبر سیدہ کی احترامی کی بات سنی، قبر سیدہ کو کھودنے کی بات سنی، میرا مولا برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ تلوار لے کے قبر سیدہ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا، کہا خبردار اگر کسی نے قبر زہرا کی توہین کرنا چاہیے، علی کی ذوالفقار اب نہ رکے گی، اب تک صبر کیا ہے، اب پروردگار کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ لوگوں کے رسول کا ایک فرمان یاد آ گیا، جب علی کوئی حالت میں قبر کے قریب دیکھنا تو خبردار کوئی علی کے سامنے نہ آئے، لوگ واپس چلے گئے۔ میرے مولا نے ذوالفقار کی مدد سے رسول کی بیٹی کی قبر کو بچا دیا، لیکن اے میرے امام علی، آپ نے اپنی امامت کے زمانے میں قبر سیدہ کو ظلم سے بچا لیا، لیکن آپ کے بیٹے اور میرے امام زمانہ کی امامت کا زمانہ تھا جب 8 شوال کی وہ منحوس صبح آئی کہ ایک مرتبہ یہ ظالم جنت البقیع میں داخل ہوئے، پھر ان کے ساتھ خدالے ان کے ساتھ پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ رسول کی بیٹی کی خبر کہاں ہے؟ اور جب خبر سیدہ نظر آئی حکم دیا گیا آگے بڑھو، پھر چودر سے خبر سیدہ کو گرا دو، خدالوں سے خبر سیدہ کو کھو ڈالو۔ اے میرے امام زمانہ، یہ آج جب بار آپ کی امامت، آپ کی دادی کی خبر پہ یہ سن آپ نے کیسے برداشت کیا؟ ہاں یہاں پہ اگر ہمیں کوئی اور مثال ملتی ہے تو وہ بھی خاندان اہل بیت ہے، یا ہمارا 8واں امام جس نے دادی کی قبر سے خدالے چکتے دیکھی، یا میرا 14واں امام جس نے کربلا کی اثر بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، ہائے میرا 14واں امام اور ہائے میرے زمانے کا مظلوم امام۔ پروردگارا تجھے واسطہ انہی مسائل کا ہم میں سے ہر ایک کو بحق زہرا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ میرے مظلوم امام کے اس علاقے کا جس سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور رسول کی مظلوم بیٹی اس قبر کا جسے کدالوں سے منہدم کیا جا رہا، کہ جن جن صاحبان ایمان کے لیے آج کی مجلس اور تمام اموات مومنین اور مومنات کو اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملق فرما۔ پروردگارا قبر زہرا جو گزری تجھے واسطہ ہی گزری یہ قبر تھا، اس قبر کی دوبارہ تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ اور پروردگارا تجھے واسطہ جس اسلام کے لیے میرے مولا سجاد نے بابا کی لاشوں کو پامال ہوتے دے گا، اور جس اسلام کے لیے میرے امام ضمانت اپنی دادی کی قبر کو منہدم ہو چکے گا، ہمیں کم از کم اسلام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت میرے زمانے کے امام صاحب عصر و زمان کے ظہور میں تاکید فرما۔